پیر اور سنی مولوی اور سنی مسجدوں کے امام خطیب یہ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید پاکستان اتنی جلدی مرز وجود میں نہ آتا۔ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا اعتراف تھا۔ یہ کون تھے لوگ؟ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کو سیاست کے طور پر ماننے والے تھے۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، یہ جو نقشہ پنجاب کا ہے، لیکن اگر علامہ اقبال سے پہلے کی آپ بات کریں کہ یہ ذہن کس نے دیا تو پھر میں کہوں گا کہ مسلمانوں کی الگ ریاست کا علامہ سے پہلے جو ذہن دیا وہ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے ذہن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ چارٹ لگا ہوا نمازوں کے اوقات کا، اب پورے بر صغیر میں ہر مسجد میں یہ چارٹ لگا ہوا ہے، فجر کا وقت اتنے بجے ہوگا، ظہر کا اتنے بجے، عصر کا، یہ سب مسجدوں میں اور تمام فرقوں کی مسجدوں میں یہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں علم التوقیت، وقت کے تعین کا علم۔ سورج کی گردش، چاند کی گردش، ستاروں کی گردش، بادلوں کی گردش، بارشوں کا آنا، موسموں کی تبدیلی، ہمارے دینی مدرسوں میں علماء کو اب یہ علوم نہیں پڑھائے جاتے، لیکن پورے بر صغیر میں علم التوقیت کا موجد جس نے یہ وقت ایجاد کیا، سورج کی گردش اور چاند کی رفتار کو اور ستاروں کی رفتار کو جس شخص نے اپنے پیمانے میں تول کر مخلوق کو خیرات عطا کی ہے، اس کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ آج آپ کی کتاب سے ہر کسی فرقے والے نے اپنے کسی عالم کا اوپر نام لکھ کر تو اپنے حساب سے وہ چارٹ بنا کے مسجد میں لگا دیا ہے۔ یہ خیرات اعلی حضرت امام اہل سنت کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو لیکن آپ مظلوم شخصیت ہے، وہ جی وہ بدعتی ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی تعظیم نبی میں انگوٹھے چومنے جائز ہیں، اس لیے احمد رضا بدعتی ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام پڑھنے کے لیے تعظیم سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے بدعتی ہیں۔ وہ مجھے یاد آیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، سیال شریف والے بزرگ، وہ روزہ مبارکہ پر تشریف لے گئے سلامی کے لیے، تو انہوں نے جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کے چہرہ مبارک کی جالی جو سامنے ہے، وہ جالی کے سامنے ایسے دست بستہ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے پکڑ لیا جی یہ شرک ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کندھا چھڑایا اور پھر گردن جھکائی، وہ پولیس والے نے پھر جی یہ شرک ہے، پیچھے ہٹ دیں۔ خواجہ صاحب نے پھر کندھا چھڑایا اور سلام پیش کر رہے تھے، یہ شرک ہے جی۔ خواجہ صاحب نے اپنا سلام بند کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا باہر آؤ، یہ ادب کی جگہ ہے، ذرا پیچھے ہٹے۔ فرمایا کیا مصیبت ہے تمہیں؟ جی آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں؟ ہاں جی یہ ہاتھ باندھ کے تو نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ہاتھ باندھ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ شرک ہے۔ آپ نے فرمایا تو پولیس والا ہے، کوئی یہاں تمہارا مولوی، علامہ، مفتی، کوئی مذہبی اسکالر، کوئی اس سے مجھے ملاؤ۔ لے گئے جو مسجد نبوی کا خطیب تھا۔ تو اب اس وقت کا مجھے نہیں پتا، غالباً شاید اب بھی یہی قانون ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہی جج ہوتا ہے مدینہ شریف میں۔ تو وہ جج بھی تھا عدالت کا، ہائی کورٹ کا، اور مسجد نبوی کا خطیب بھی تھا، اس کے سامنے لے گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں جی کیا کہتے ہو؟ میں اس طرح سے سلام پڑھ رہا تھا تو یہ تمہارا پولیس والا مجھے سلام نہیں کرنے دیتا، یہ شرک ہے۔ کہا جی یہ تو آپ شرک کر رہے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا آپ خطیب بھی ہو، آپ جج بھی ہو، شرک کی تعریف کا نہیں پتا، ہم مناظرہ کریں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن وضو تو میرا ہے، پہلے میں تازہ وضو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری عدالت میں کوئی وضو کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کے سامنے وضو کیا جان کے، 2 رکعت نفل پڑھے، اونچی اونچی نیت کی، جو نیت ہم کرتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے۔ تو اب نیت تو بلند آواز سے نہیں کی جاتی، لیکن خواجہ صاحب نے بلند آواز سے نیت کی اور پھر بلند آواز سے پورے 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی، سب کچھ تسبیح بھی، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، سب اتحیات، یہ سارا کچھ۔ لیکن خواجہ صاحب نے کیا یہ کہ جب سجدے میں جاتے تو پیشانی زمین پر نہیں لگنے دی،
ناک اور پیشانی زمین پر نہیں لگنے دی، سجدے والی جگہ کو 3 مرتبہ بوسہ دے کے اوپر ہو گئی، پیشانی نہیں لگائی، سب کچھ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ سن لیں، پیشانی نہیں لگائی، 3 مرتبہ زمین کو چوما اور اوپر اٹھے، سلام پھیرا، کہا جی کرو مناظرہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ بابا تجھے تو نماز کا ہی نہیں پتا۔ کہا بھی کیوں نہیں پتا؟ کہا میں نے تمہارے سامنے سارا کچھ بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا پڑھا تو تیرا سجدہ نہیں ہوا تو لہذا نماز نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔ خواجہ صاحب نے کہا بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ سارا کچھ تو میں نے تمہیں سنا دیا ہے، ثنا بھی پڑھی ہے، فاتحہ بھی پڑھی ہے، اخلاق آگے بھی سورت پڑھی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں۔ کہا نہیں بابا تیری نماز نہیں ہوئی۔ کہا بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا تو نے سجدہ پیشانی زمین پر نہیں رکھی تو اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ اور فرمایا بدبختو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے سب کچھ باقی عمل کیے ہیں، صرف پیشانی نہیں، ایک عمل نہیں کیا تو تم کہتے ہو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اگر سارا کچھ کریں پیشانی زمین پر نہ لگے تو عبادت نہیں ہوتی، تو اگر مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کہو گے اس کو شرک؟ کیسے برابری آئے گی؟ جی تم نے تو نبی کے سامنے ہاتھ باندھے، ہاتھ تو اللہ کے سامنے باندھے جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک عمل کیا تعظیم کا، تو تمہیں یہ فکر کس نے دی تھی کہ تعظیم نبی؟ یہ فکر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عطا فرمائی۔ یہ وہ فکر تھی جو بریلی شریف سے نکلی۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علمی اور روحانی فیوض و برکات کو جاری و ساری فرمائے۔ ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے سب سے، ہاں یہ لے لیں جی میں